اللہ وقال عليه الصلاة والسلام من وجد ساعة بأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، دنیا کی تاریخ کتنی پرانی ہے. قربانی دینے اور قربانی قبول کرنے کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے. آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے سب کی شریعتوں میں قربانی کا حکم رہا ہے. اس کی نوعیتیں مختلف ہیں. آدم علیہ نبینا علیہ السلام پہ جب دو بیٹوں میں آپس میں اختلاف ہوا جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا، ان دونوں سے آدم علیہ السلام نے یہی کہا کہ تم دونوں قربانی پیش کرو اللہ کے سامنے. حابیل نے غلہ جات رکھے اور حابیل نے ایک مینڈا اللہ کے لیے قربانی کے لیے رکھا. اس زمانے میں قربانی کے قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی، جس کو قبول کرنا ہے اس کو وہ آگ کھا جاتی یا اوپر اٹھا کر لے جاتی. حابیل کے مینڈے کو اس آگ نے اٹھا کر لے کر چلا گیا، یعنی اس کے قربانی کو اللہ نے قبول کیا. جس کی پاداش میں حابیل کو حسد ہوا، جس کو قرآن نے ذکر کیا ان قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. ایک کی اللہ نے قبول کی، دوسری کی قبول نہیں کی. انما یتقبل اللہ من المتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کے عملوں کو اور خصوصاً قربانیوں کو قبول فرماتے ہیں. اس لیے ایک کی قربانی تو اللہ نے قبول کی اور دوسری کی قربانی کو کسی آگ نے آ کر نہیں کھایا، جو علامت تھی اس بات کی کہ اس کی قربانی قبول ہوئی، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. یہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا ہم پر احسان ہے، اور اس امت میں آنے کا ہم پر احسان ہے کہ بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے جو پہلی شریعتوں میں ممنوع تھی، اس شریعت میں اللہ نے اس کو حلال کیا ہے. بہت ساری چیزیں جیسے پہلے صرف عبادت گاہوں میں ہی نماز ادا کر سکتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میری امت کے لیے تو ہر جگہ اللہ نے مسجد بنا دی.
مسجد میں نہیں پڑھ سکتے کہیں اور پاک جگہ پر پڑھ لو. احلت لنا الغنائم، مال غنیمت بھی اللہ نے ایمان والوں کے لیے حلال کیا. ان ساری خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت اللہ نے یہ قربانی کی بھی ہم کو دی. قربانی بھی کرو، قبول اللہ کرے گا، لیکن اس کا استعمال تم لوگ کرو. پہلے زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، پہلی شریعتوں میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا تھا. قربانیوں کو اللہ آسمان پہ اٹھا لیتے تھے آگ کے ذریعے. اب صرف اتنا یہ کہا گیا کہ اب جب جو عمل کرو گے اس میں خالص اللہ کی رضا مقصود ہو تو وہ تمہارا عمل مقبول ہے. شیطان اور خناس میں یہی فرق ہے. یہ جو پڑھتے ہیں نا قل اعوذ برب الناس اخیر میں، پھر اس کے ساتھ ساتھ من شر الوسواس الخناس، تو شیطان اور خناس میں یہی فرق ہے. شیطان عمل کرنے نہیں دیتا اور خناس عمل کو قبول ہونے نہیں دیتا. شیطان عمل کرنے نہیں دیتا. ارے قربانی کیوں کر جائے، کیا ہم پہ واجب ہے کیا، اور ہر سال تو کرتے ہیں، یا وہ کرے یا یہ کرے، عمل سے روک دیتا ہے. ٹھیک ہے، اگر قربانی کرنے کا مزاج بن گیا، نماز پڑھنے کا مزاج بن گیا، زکوٰۃ دینے کا مزاج بن گیا، حج ادا کرنے پر آمادہ ہو گیا، تو خناس اس کی فکر کرتا ہے کہ اس کے اس عمل کو اللہ کے یہاں مقبول نہ ہونے دے. ایک ہے عمل کی توفیق ملنا اور ایک اس عمل کو قبول ہونا، دونوں میں فرق ہے. عمل کرنا بھی ہے اور عمل کو اللہ کے یہاں قبول کرانا بھی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ بھی عمل کر لیے اور ہو گیا، جیسے من میں آیا کیے، جیسے جی میں آیا کیے، جیسی شکل عمل کی بنا لیے، ختم ہو گیا. نماز پڑھنا ہے اور نماز کو اللہ کے یہاں قبول کرانا ہے. حج کرنا ہے، حج کو اللہ کے یہاں مقبول بنانا ہے. فرق ہے دونوں میں. اس لیے ہم کو یہ حکم دیا گیا عمل بھی کرو اور کوشش اس بات کی کرو کہ وہ عمل اللہ کے یہاں قبول بھی ہو. اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم عمل کرنے کی استعداد پیدا کریں. نماز مجھے پڑھنا ہے، زکوٰۃ مجھے دینا ہے، حج مجھے ادا کرنا ہے، روزہ مجھے رکھنا ہے، قربانی مجھے کرنا ہے. اور اس قربانی کو قبول بھی اللہ کے یہاں کرانا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. خون بھی نیچے بہ جائے گا، گوشت تمہارے پاس چلا جائے گا، پھر اللہ کے یہاں کون سی چیز پہنچے گی؟ پچھلے زمانے میں تو پورے قربانیوں کو اللہ اٹھا دیتے تھے. اب اللہ کے یہاں کیا پہنچے گا؟ تو اللہ کے یہاں تمہارا اخلاص پہنچے گا. کس لیے قربانی کر رہے ہو اور قربانی میں کیا عمل مطلوب ہے؟ بوجھ سمجھ کے کر رہے ہو، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہے ہو، کون سی رضا تمہارے یہاں مقصود ہے؟ اس لیے ہم قربانی کریں تو اللہ کے لیے کریں، اس میں کوئی دوسری چیز سامنے نہ ہو. اور دوسری چیز یہ قربانی بھی اللہ ہی کے لیے کرے، دکھلاوا مقصود نہ ہو. اور بوجھ سمجھ کے بھی نہ کرے، ارے بکرا لینا پڑے گا، بکری لینا پڑے گا، جانور بڑا لینا پڑے گا، ایک حصہ لینا پڑے گا، 2 حصے لینا پڑیں گے، بوجھ سمجھ کے نہ کرے. ورنہ دکھلانے کے لیے کیا ہوا عمل بھی مردود ہے، اور بوجھ سمجھ کے اگر کریں گے تو ذمہ داری سے سبکدوشی ہو جائے گی، لیکن اجر نہیں ملے گا. ایک آدمی فجر کی نماز کو آ رہا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی،
لیکن بوجھ سمجھ کے آ رہا ہے یہ کیا ہے فجر کی نماز اور کیا ہے اس کا اہتمام کرنا اور کیا ہے یہ سارے. لیکن میرے والد مجھے کہہ رہے, میرا بیٹا مجھے کہہ رہا ہے, میرا بھائی مجھے زبردستی اٹھا رہا ہے, اٹھ گئے اور 2 جان پر آ کر پڑھ لی. فجر کی نماز تو ذمے سے ثابت ہو جائے گی, لیکن فجر کی نماز کا اثر ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ہوگا. اس لیے اگر اللہ نے ہم پر قربانی کو واجب کیا ہے تو ہم قربانی اخلاص کے ساتھ بھی ادا کرے اور خوشی خوشی ادا کرے, بوجھ سمجھ کے ادا نہ کرے. اور یہ تو سنتے ہی ہم کہ یہ تو اس کا بدل ہے, ورنہ اصل قربانی تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے اپنے جذبات کے مقابلے میں. جہاں پر بھی جذبہ آ جائے, جہاں پر بھی خواہش آ جائے, جہاں پر بھی دنیا کی کوئی لذت آ جائے اور اللہ کا حکم میرے سمجھ سے ٹکرا رہا ہے تو ہم اللہ کے حکم کو مقدم رکھیں. پوری تاریخ کا خلاصہ ہی ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں غور کرنے سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اپنے خواہشات کو چھوڑ دیں اللہ کے حکم کے لیے. اور یہ جو عمل ہمارے اوپر مطلوب اور ہمارے اوپر ذمہ داری کے طور پر ڈالا گیا, اس میں تو خود ہمارے لیے بھی ہماری ضرورت کا سامان بھی ہے. اللہ کے رسول نے بھی کیا, اور جب صحابہ نے آپ سے پوچھا ما ہی اللہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہے جیسے اور لوگ کرتے ہیں اور بھینٹ چڑھاتے ہیں یا کہیں اور یہ سانڈ بنا بنا کر چھوڑ دیتے ہیں بتوں کے نام پر, کیا اسی طرح کی یہ قربانی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ سنت ابیکم ابراہیم, ارے تمہارے باپ دادا ابراہیم کا طریقہ ہے. اس لیے اخلاص سے کرے, خوشی سے کرے. اور حضور نے فرمایا من وجد سعة, جو اپنے اندر گنجائش کو پائے, قربانی کرنے کی استعداد ہے, فلم یضحی, اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وسعت کے باوجود وسعت ہونے پر قربانی کرنا واجب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی جو بھی صاحب استعداد ہو, باپ صاحب استعداد ہے باپ پر قربانی, بیوی صاحب استعداد ہے بیوی پہ قربانی, بیٹا صاحب استعداد ہے بیٹے پہ قربانی اگر وہ بالغ ہو گیا ہے. اگر وہ قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا, یہ ڈانٹ ہے کہ وہ ہمارے نماز پڑھنے کی جگہ یعنی عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے. یہ وعید بتائی اللہ کے نبی نے, اور اسی کے ذریعے پردہ ایک فضیلت بھی ہے. اس میں کیا اللہ نے رکھا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ہے جانور کے. ہر بال کے بدلے میں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا 10ویں ذی الحجہ کو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب عمل خون کو بہانا ہے, یعنی جانور کے خون کو بہانا. اس لیے جن کی استعداد ہے اور جو صاحب نصاب بن جائے, کیونکہ قربانی واجب ہوتی ہے مسلمان پر, عاقل پر, بالغ پر اور صاحب نصاب پر. زکوٰۃ کے صاحب نصاب میں اور قربانی کے صاحب نصاب میں 2 فرق ہے. پہلا فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے صاحب نصاب بننے کے لیے پورا سال گزرنا شرط ہے, مال کے اوپر سال گزرنا شرط ہے. لیکن قربانی اگر 12ویں ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے عصر کی نماز کے بعد بھی اگر کوئی صاحب نصاب بن جاتا ہے, ہمارے اس زمانے کے اعتبار سے
44 سے 45 ہزار روپے کا وہ مالک ہو جاتا ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ایک تو فرق یہ کہ زکوٰۃ میں سال گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی کے لیے اس کے صاحب نصاب کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اور دوسرا فرق یہ کہ زکوٰۃ کا نصاب پکڑنے کے لیے 4 چیزیں پکڑی جاتی ہے: سونا، چاندی، سامان تجارت اور نقدی پیسے۔ لیکن چاندی کا نصاب، قربانی کا نصاب پکڑنے کے لیے 5 چیزیں دیکھی جاتی ہے: سونا، چاندی، نقد پیسے اور سامان تجارت۔ اس کے علاوہ 5ویں چیز کہ روزانہ کی ضروریات کے علاوہ بھی اگر کوئی سامان ہمارے پاس ہے جو استعمال میں نہ آتا ہو لیکن بیچنے کی نیت نہیں ہے، صرف رکھا ہوا ہے، جیسے مثال کے طور پہ گھر میں بڑے بڑے بھگونے ہوتے، قالین ہوتے جو سالوں میں کبھی کبھی استعمال میں آتے۔ آدمی کو ایک گھر ہے، اس کے علاوہ اس نے دوسرا گھر بھی لیا ہو، یا ایک گھر ہے اس کا دوسرا بھی پلاٹ، بیچنے کی نیت سے نہ لیا ہو، رکھنے کی نیت سے لیا ہو، پھر بھی ضرورت سے بھائی دے، تو اگر یہ 5 چیزیں دیکھی جائے گی، 5 چیزیں مل کر یا 4 چیزیں مل کر یا 3 چیزیں مل کر یا 2 چیزیں مل کر یا صرف ایک چیز مل کر، سونا، چاندی، نقد پیسے، سامان تجارت اور ہمارا ضروریات زندگی سے زائد جو سامان ہے، ایک گاڑی سے ضرورت پوری ہوتی ہے لیکن دوسری گاڑی بھی گھر میں استعمال کے لیے، اس کو بھی قربانی کے لیے نصاب میں پکڑا جائے گا۔ اور ایسے آدمی کے لیے قربانی کا ایک حصہ لینا شرط ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ جتنا بھی ہم سے ہو سکے یہ 5 چیزوں کو ملائیں اور مسئلے بھی پوچھے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس جیسے بلی دودھ پیتی ہے آنکھیں بند کر کے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ارے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے کہ جس طرح ساری چیزیں ہم استعمال میں لاتے اور ہر عمل کو ہم اللہ کے لیے پورا کرتے، ساری چیزوں کے لیے دیکھو، اگر گھر میں کوئی ضرورت کا سامان یہ کرنا ہے، گھر میں کوئی پروگرام ہو تو آدمی کتنے پیسے خرچ کر لیتا ہے۔ اب یہاں پر بکرا بکری لینا ہے 10-12 ہزار روپے کے، ایک حصہ لینا ہے 3-4 ہزار روپے کا، یا ہمارے یہاں پر جیسے بہت سارے جماعتیں کام کر رہی ہے کہ کہیں پہ دور لے جا کے حصہ دے دو، 1700 1800 1900 جو بھی شکل جن کی بنتی ہے واللہ اعلم۔ ہم قربانی کا ایک حصہ ضرور لیں اور یہ دیکھیں کہ ان 5 چیزوں میں اگر 5 چیزوں کو ملا کر میں اگر صاحب نصاب بنتا ہوں 45 ہزار روپے تک میرے پاس ان 5 چیزوں کو ملا کر ہوتا ہے، میرے پاس یا میری بیوی کے پاس یا میرے بالغ بچے کے پاس، تو ہر ایک پر فردن قربانی واجب ہے۔ یہ جو مارکیٹ میں مسئلہ چل رہا ہے کہ پوری فیملی کی طرف سے ایک اگر بکری یا بکرا لے لے تو قربانی ہو جاتی ہے، یہ غلط بات ہے، یہ حدیث کا غلط مطلب سمجھا ہوا ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ ذہن میں رکھے، بیوی ہے اس کے بعد اتنا پیسہ ہے اس پر الگ قربانی، بالغ بچے اس پر الگ قربانی اگر صاحب نصاب اور استعداد ہے، اس طرح قربانی دے، اللہ کے لیے دے اور بوجھ سمجھ کے نہ دے، اس کی برکت سے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے گے تب اس کی فکر انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کے توفیق عطا فرمائے۔